یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں چھوٹے بیٹوں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے چلی جائے۔ یہ درد بہت بڑا تھا، لیکن اس درد کو مکہ کے کفار نے اپنے تانوں سے اور بڑھا دیا۔ عاص بن ولید، ابو جہل جیسے دشمن خوشی منا رہے تھے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہتے تھے۔ ابتر یعنی وہ جس کی نسل کٹ گئی ہو، جس کا نام لینے والا کوئی نہ بچے۔ وہ سوچتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور ان کا نام بس یہی ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اس دکھ اور تانوں سے بوجھل تھا، لیکن پھر آسمان سے ایک ایسی تسلی آئی جس نے زمین کے تانوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورہ نازل فرمائی، سورہ الکوثر۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ یہ سورہ دشمنوں کا جواب نہیں تھی، یہ اللہ کے محبوب کے لیے ایک روحانی تحفہ تھی، ایک ایسی تسلی جس نے دکھ کو ہمیشہ کے لیے روحانی سکون میں بدل دیا۔ لیکن ٹھہریے، کیا سورہ کوثر صرف جنت کی ایک نہر کا نام ہے؟ نہیں، یہ صرف اس تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ نہیں، یہ سورہ پوری امت کے لیے، آپ کے، میرے لیے اللہ کی بے پناہ عطا کا ایک عظیم راز ہے۔ کوثر کا اصل مطلب ہے کثیر بھلائی، ایسی نعمت جو کبھی گنی نہیں جا سکتی، وہ بھلائی جس کی کوئی حد نہیں۔ اس میں آپ کا رزق، آپ کا سکون، بہترین صحت، نیک اولاد، عزت اور دشمنوں پر فتح سب شامل ہے۔ صحیح مسلم حدیث 400 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہلکی سی نیند طاری ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ الکوثر پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں کثیر بھلائی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سب سورہ کوثر پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری پریشانیاں، ہمارے فائنینشیل سٹریس اور ہماری بے سکونی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ سورہ کوثر کا اثر تب ہوتا ہے جب آپ کی روحانی حالات ویسی ہو جیسے کہ اس صورت کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے پوشیدہ رازوں کی اولیاء کرام نے سمجھایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں سورہ کوثر کی روحانی رازوں کی تعریف کی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کا ماننا یہ تھا کہ جو انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتی، چاہے اس کی جیب خالی کیوں نہ ہو۔ ان کے مطابق رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رات کو بنا گولی کے سکون کی نیند کا آنا بھی رزق ہے، آپ کے بچوں کا آپ کا فرما بردار بننا بھی رزق ہے، عزت سے جینا رزق ہے۔ لیکن اس کوثر کو پانے کی شرط کیا ہے؟ یہ سورج جو ہے فزیکلی طور میں نہیں، صرف زبان سے رٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سورج جو ہے دل میں اترنے والی چیز ہے۔ یہ دل میں جب اترتی ہے تو جو اس کے اعمال ہیں وہ سامنے انسان کو ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اس دل پر اثر کرتی ہے جو ٹوٹا ہوا ہو، لیکن اس میں اللہ کی کوئی شکایت نہ ہو۔ جب انسان ساری امیدیں لوگوں سے توڑ کے رکھتا ہے، یا اللہ جو تیرا فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں، تب کوثر کی برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ کوثر میں آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر مت اتارو، نماز کو ایک اسپرچول میٹنگ، روحانی ملاقات جو ہوتی ہے وہ سمجھو کہ اللہ رب العزت سے انسان جو ہے ملاقات کر، جس میں ہر ایک انسان کا بدن، آنکھیں جو ہیں، کان جو ہیں، ہاتھ جو ہیں، ہر ایک جسم کا اعضاء اللہ رب العزت کی طرف انسان کا متوجہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اس نیت سے جو ہے مصلی پر کھڑے ہوں گے،
تو یا اللہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہوں، تو کوثر کا رزق کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے دشمنوں کا ڈر جو ہے دل سے نکال دیجئے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، جو آپ کے نقصانات پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں اللہ پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ آخری آیات میں اللہ جل شانہ نے وعدہ کیا ہے، ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ سے ختنے والا ہے، کٹنے والا ہے۔ یہ وعدہ آج بھی ہر اس سچے مومن کے لیے زندہ ہے جو اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ جب سورہ کوثر آپ کی زندگی میں اترتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نشان کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا ہے؟ آپ کے اندر کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، آپ کی ضرورتیں ایسی جگہ سے پوری ہوتی ہیں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، آپ کے اندر کا حسد اور لالچ مر جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے دشمنوں اور آگے بڑھنے والوں کے لیے بھی خوشی سے دعا کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے رب کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر تنہائی میں نظر آتا ہے، جب رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت میں آپ اپنے رب کے سامنے روتے ہیں تو دل میں ایک ایسی ٹھنڈک اور سکون اترتا ہے جو انسان کے دل اور پورے جو ہے انسان کے رونگٹے کو کھڑا کر دینے والا ہے۔ یہ ہے اصل کوثر۔ تو آج آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ تیار ہیں اللہ کو اپنا ایک وقت دینے کے لیے، اپنا جو ہے اپنے اپنے معاملات کو سنانے کے لیے، اپنی جو ہے احزاری کو اللہ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، کہ آپ تیار ہیں لوگوں سے امیدیں چھوڑ کر اپنا جو ہے ٹوٹا ہوا دل اللہ کے حوالے کرنے کے لیے؟ اپنی عبادات کو دکھاوا جو ہے مت بنائیں، انہیں اللہ اور اپنے درمیان ایک راز رکھیں۔ نماز کو صرف جو ہے عادت سمجھ کر نہیں پڑھنا۔ اللہ رب العزت سے ایک ملاقات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا نا کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو آپ کا جو ہے چہرہ زرد ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے چہرہ زرد ہوتا ہے کہ دو جہانوں کے مالک کا حکم آ گیا کہ میں پورا کر پاؤں گا کہ نہیں۔ اتنا جو ہے اس کا جو ہے حکم تھا نماز کا، اور اتنا خوف دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن آج جو ہے ہم جو ہے 2 فرض پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ تو میرے بھائی سورہ کوثر کا لاسٹ میں جو ہے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 41 مرتبہ 41 دن تک اس سورت کو پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ اپنے پیسوں پہ کوئی بھی رقم جس میں آپ رکھتے ہیں اس تھیلی میں آپ نے دم کرنا ہے۔ اگر آپ اس تھیلی کے اوپر دم کریں گے 41 دن تک 41 دفعہ روز پڑھ کے، تو آپ کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ کوثر کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ اس کو پیسے کی وجہ سے پڑھیں گے نا تو آپ کو پیسے تو مل ہی جائیں گے لیکن اجر نہیں ملے گا۔ اگر آپ اجر کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسی مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جاتے ہوئے اسلامی منٹور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔